تو آگے تفصیل اللہ نے بیان کر دی، لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر یہ یہودی بنو نذیر والے نکال دیے گئے اپنی زمینوں سے، لئن اخرجوا، اگر یہ نکال دیے گئے، لا یخرجون معهم، تو یہ منافقین نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، جھوٹ بولتے ہیں یہ، ولئن قوتلوا، اور اگر یہ لڑائی کیے گئے یہودی بنو نذیر کے، لا ینصرونہم، یہ ان کی مدد نہیں کریں گے منافقین، جھوٹ بولتے ہیں، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر مدد کو نکلے بھی، اس کا معنی وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر نکلے ان کی مدد کے لیے، یہ نہیں کہ مدد کریں، مدد کر ہی نہیں سکتے یہ، لیکن دکھاوے کی خاطر گھروں سے نکلے کہ ہم ان کی مدد کرنے جا رہے ہیں، تو بہت جلدی یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ آئیں گے۔ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، ادبار دبر کی جمع، پیٹھ کا معنی، اور یولن تولیت سے، تولیہ بھاگ آنا، پیٹھ پھیر کے بھاگ آنا۔ تو اگر اپنے گھروں سے نکلے دکھاوے کے لیے کہ ہم مدد کرنے جا رہے ہیں، تو بہت تھوڑا آگے بڑھیں گے اور پھر پیٹھ پھیر کے بھاگ آئیں گے، کیونکہ یہ بزدل قوم ہے۔ ثم لا ینصرون، پھر یہ لوگ بھی کبھی مدد نہیں کیے جائیں گے۔ کون؟ یہ منافقین۔ انہوں نے وعدہ کیا یہودیوں سے مدد کرنے کا، نہیں کریں گے، اور ایسا ہوا۔ اور اب چونکہ اپنے وعدے سے مکر گئے یہ، تو ثم لا ینصرون، پھر یہ بھی کبھی مدد نہیں کیے جائیں گے، یہ بھی بے یار و مددگار رہ جائیں گے، اور کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ان کے لیے زمانہ بھر ذلت ہے اور پھٹکاری ہے، ہمیشہ کی لعن طعن ہے، نحوست اور کمزوری ہے۔ خود یہ بزدل ہیں اور اپنے اس اقدام سے خود یہ بے یار و مددگار ہو گئے، ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کر رہے، اہل ایمان سے۔ لَأَنْتُمْ، یہ لام تاکید کا، البتہ تم، اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، زیادہ شدید و باعتبار خوف کے، فی صدورہم، ان کے سینوں میں، ان کے سینوں میں تمہارا شدید ترین خوف ہے، من اللہ، اور یہ خوف اللہ کی طرف سے، یہ خوف اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا۔ تمہاری ہیبت، تمہارا رعب، تمہارا خوف ان سب کے دلوں میں، منافقین ہو، یہودی ہو، سب تم سے خائف ہیں۔ لَأَنْتُمْ، یہ لام تاکید کا، انتم جمع مخاطب کی ضمیر ہے، اور یہ خطاب صحابہ سے، مسلمانوں سے، البتہ تحقیق تم لوگ، اشد، سب سے شدید اور سخت ہو، رہبتاً، باعتبار خوف کے، فی صدورہم، ان کے سینوں میں، کن کے؟ منافقین کے اور یہودیوں کے، من اللہ، اور یہ خوف کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں تمہارا خوف بھر دیا، تمہارا رعب بھر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ پہلے ہم بیان کر چکے، اللہ تعالیٰ کا فرمان، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، کہ ہم ان کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، خوف ڈال دیں گے۔ اور خوف کیوں ڈالیں گے؟ بما اشرکوا باللہ، بسبب اس کے کہ شرک کرتے ہیں۔ مشرک مضبوط نہیں ہوتا، طاقتور نہیں ہوتا، بہادر نہیں ہوتا، مشرک انتہائی بزدل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر مشرکین کی کمزوری کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی ہے۔ مکڑی کا جالا ہو تو فرمایا کہ ان کی طاقت مکڑی کے جالے کی مانند ہے۔ جالے میں کیا مضبوطی ہے؟ یعنی 100 گھر بنے ہوں مکڑی کے، ایک انگلی سے آپ ان کو توڑ سکتے ہیں اور سب کو گرا سکتے ہیں۔ تو ان کی پھر کیا قوت ہے؟ تمہارے اندر اگر ایمان کی طاقت ہو، سچا ایمان ہو، اور عقیدے کی سچائی ہو، صدق ہو، یہ تارے عنکبوت ہے تمہارے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تمہاری ہیبت ڈال دی، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ میری مدد کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعب کے ساتھ،
ہیبت کے ساتھ 1 ماہ کی مسافت کے فاصلے سے. دشمن اگر مجھ سے 1 مہینہ دور ہو اور اسے پتہ چل جب ہم آ رہے ہیں اس کی طرف، تو 1 مہینے کے فاصلے سے بھی وہ میری ہیبت سے کانپ اٹھے گا، ڈرے گا مجھ سے. یہ رعب کس چیز کا ہے؟ یہ تمہارا رعب تمہارے عقیدے اور ایمان کا رعب ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. اگر یہ قائم رہے اور تمہارے اندر ثابت رہے، دشمن کو کوئی مجال ہی نہیں کہ تمہارا مقابلہ کر سکے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، البتہ تم انتہائی شدید اور سخت ہو باعتبار خوف کے ان کے سینوں میں. من اللہ، یہ خوف اللہ کی طرف سے ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں، کوئی ان کے اندر اسلام کا فہم نہیں، عقیدے کا فہم نہیں، اور یہ صرف ایک دنیا داری کی خاطر اپنے عقیدے میں اور اپنے ایک مذہب میں کھوئے ہوئے ہیں، اور ان کو دین اسلام کا فہم نہیں. حقیقی فہم ہو اور دین اسلام میں کیا بہتری کی صورتیں ہیں اور کیا اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، تو یقیناً یہ اسلام کی طرف مائل ہو. لیکن ان کو معرفت ہی نہیں، فہم ہی نہیں، ان کو تعارف ہی نہیں.